علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان وارننگز دے رہے تھے مگر اب عمران خان کو وارننگ دے دی گئی ہے اور وہ بھی آخری معاملہ ہو گیا ہے سنگین۔ سیاسی معاملہ نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ اور عمران خان صاحب وہ جو کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے دیوار کے ساتھ لگایا گیا تو پھر میں کارنر ٹائیگر بن جاؤں گا، پلٹ کر وار کروں گا، شدید وار کروں گا۔ اور آخری کارڈ کوئی سمجھا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بچا کر انہوں نے رکھا ہوا ہے، وہ کھیلیں گے، تو اس کارڈ کھیلنے سے پہلے عمران خان صاحب کو گھر جا کر یا بلا کر ملاقات کر کے سمجھا دیا گیا ہے کہ اگر وہ انہوں نے ایسا کارڈ کھیلنے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ جو ہے وہ سختی سے نپٹا جائے گا۔ اور دوسرا، خان صاحب کے گھر کے اوپر ایک کہا جا رہا تھا بڑے عرصے سے کہ چھاپا پڑ سکتا ہے، تیاریاں تو مکمل تھیں، اسلام آباد پولیس جو انتظار کرتی رہی لیکن اجازت نہیں ملی تھی، لیکن اب دوبارہ معاملہ اس طرف جا سکتا ہے کیونکہ شہباز گل کے بعد شوکت ترین کی جو آڈیو لیک آئی ہے، شہباز گل کا جو بیپر تھا اور شوکت ترین صاحب کی آڈیو لیک، یہ اور کچھ اور معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہ آئندہ کچھ دنوں میں صورتحال بن سکتی ہے ابھی، کیونکہ ملک سیلاب کی زد میں ہے۔ اسی وجہ سے خان صاحب کو خاموشی کے ساتھ سمجھایا گیا ہے، مگر اگر خان صاحب نہیں سمجھیں گے تو پھر شاید گھی ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑے، یا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پھر گھی ٹیڑھی انگلی سے نکالا جائے گا۔ پاکستان جس صورتحال سے اس وقت گزر رہا ہے، ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں جو اب حکومت نے اعداد و شمار جاری کیے ہیں، 10 لاکھ لوگ، 1 ملین لوگ جو ہیں وہ سیلاب کی وجہ سے، جو پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں ہوتی ہیں، سیلابی پانی سے، گندے پانی سے، مچھر، مختلف طرح کے امراض پھوٹ پڑتے ہیں، 10 لاکھ لوگ جو ہیں، 1 ملین لوگ وہ اس میں مبتلا ہو چکے ہوئے۔ خورشید شاہ کل لاہور میں تھے، انہوں نے عالمی برادری اور خاص طور پر IMF سے مطالبہ کیا ہے کہ جی وہ قرضے معاف کریں یا کم از کم IMF اپنی شرائط پر نظر ثانی کرے۔ ایک دو روز پہلے کی بات ہے، برطانیہ کے رکن پارلیمنٹ جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوا ہوں، انہوں نے بھی عالمی برادری کو کہا تھا کہ پاکستان جس مصیبت سے، جس آفت سے گزر رہا ہے، پاکستان کو قرضے معاف کر دیے جائیں۔ تو صورتحال جو ہے وہ سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے سیاسی درجہ حرارت جو ہے حکومت یا پھر وہ جو عمران خان کو وارننگ دے رہے ہیں وہ نیچے رکھنا چاہ رہے ہیں تاکہ کسی قسم کی افراتفری نہ ہو، جو کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں۔ ابھی بھی میں بار بار یہ گزارش کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جس نہج پر، جس سطح پر پاکستان میں تقسیم لے کر گئے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سیلاب زدگان کی اس طرح مدد نہیں ہو پا رہی۔ عمران خان صاحب خود کرتے ہیں وہ فنڈ ریزنگ، بہت زیادہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں۔ اب ان کو اس معاملے میں بھی گھر سے ٹکر کے لوگ آ گئے ہیں، گھر وہ کہتے ہیں نا ٹکر کے لوگ، تو خان صاحب کو بھی ٹکر کے لوگ آ گئے۔ ہلال احمر کے سابق چیئرمین جو تھے ابرار الحق صاحب، کنے جانا ہے بلودے گھر، تو بلودے گھر والے جو ہے وہ اپنا گانے والے، بلودے گھر والے نہیں، وہ گھر والا کوئی اور ہوتا ہے، لیکن وہ کنے جانا ہے بلودے گھر والے جو ہیں ابرار الحق صاحب، وہ ہلال احمر کے چیئرمین تھے، ان کو ہٹا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی میں ٹیلی تھون کرنے جا رہا تھا صدر مملکت کے ساتھ مل کر، لوگ میرے اوپر اعتماد کرتے ہیں، عمران خان صاحب کے بعد سب سے زیادہ اعتماد لوگ میرے اوپر کر رہے ہیں، اسی وجہ سے میں تو صدر مملکت کے ساتھ مل کر ٹیلی تھون کرنے جا رہا تھا لیکن اس حکومت نے مجھے ہٹا دیا۔ تو بہرحال تو وہ عمران خان صاحب کو بڑی ٹکر دینے جا رہے ہیں اپنا ابرار الحق صاحب، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا اگر کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، عمران خان کے بعد تو یہی ہوا نا کہ اگر کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ میں ہوں، تحریک انصاف کے اندر نمبر 2 بھی میں ہوں۔ تو بہرحال ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ تو مدعا تھا عمران خان صاحب کا۔ اب سیلاب کی صورتحال ہے، سیلاب کی صورتحال میں ایک اور بھی چیز آ گئی ہے، ذرا چیزیں کھچڑی ٹائپ چیزیں بن رہی ہیں، لیکن ایک اور چیز بھی، وہ یہ ہے کہ انڈیا والوں نے اپنا اژدھا پکڑ لیا، ہم نے اپنا اژدھا مار لیا۔ ایک اژدھا انڈیا کی ریاست اجمیر میں کچھ لوگوں نے دیکھا، 7 فٹ کا تھا، انہوں نے وائلڈ لائف والوں کو فون کیا کہ جی یہ اژدھا ہے، آ کر پکڑ لیں، یعنی قانون پر عمل درآمد کیا، قانون کے مطابق انہوں نے کہا یہ اژدھا نکلا ہوا ہے، اس کو پکڑیں اور اب اپنا جا کر جو بھی اس کی جگہ ہے، جو بھی اس کا مقام ہے، محفوظ مقام پر اس کو منتقل کر دیں جا کر۔ یہاں پر ہمارے میرپور میں 15 فٹ کا اژدھا، انڈیا والے اژدھا سے بڑا تھا، 15 فٹ کا، انہوں نے وہ اژدھا مار دیا، نہ قانون نہ کچھ، کیونکہ اژدھا تو بیچارہ
ہوتا بڑا ہے، اس کا خوف بڑا ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ کھاتا شاتا کوئی نہیں ہے، جب تک انسان اس کے ساتھ چھیڑخانی نہ کرے تو وہ چلا جاتا ہے۔ تو آج کل سیلاب کی صورتحال میں مختلف طرح کی بلائیں، سانپ نکل رہے ہیں اور لوگ دھڑا دھڑ مارے جا رہے ہیں۔ تو خیر ایک تو یہ ہے کہ ایک سیاسی طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو وہاں ذرا قانون کی حکمرانی ہے، یہاں پر اگر حالات انڈیا میں اس طرح قانون کی حکمرانی نہیں ہے، وہاں پر بھی ویسے تباہی پھری ہے، لیکن میں جمہوری سسٹم کی بات کر رہا ہوں، وہاں ذرا پراپر جمہوری سسٹم ہے، تو وہاں لوگوں کو اس طرح مارا نہیں جاتا، خاص طور پر سیاسی لوگوں کو یہاں سرسر کچل دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال تو وہ جو میں گزارش کر رہا تھا کہ لوگ یہاں پر ہمارے جو سیلاب میں جو سانپ بلائیں چلائیں نکل رہی ہوتی ہیں ان کو دھڑا دھڑ مارے جا رہے ہیں، تو یہ ہمارا جو ایکو ہے، ہمارا جو سسٹم ہے، ماحولیات ہے زمین کا، دھرتی کا، اس کے لیے ضروری ہوتی ہیں چیزیں، ان کو ختم کر دیں گے تو ہمارے لیے اور زیادہ یہ جو ہم ابھی مصیبتیں جھیل رہے ہیں نا، تو اسی کی وجہ سے بھی ہے کہ ہم نے اپنی نیچر کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ کی ہے، چھیڑخانی کی ہے۔ تو چلیں واپس آتا ہوں میں، یہ تو الگ سے معاملہ تھا عمران خان صاحب کے اوپر۔ اسد طور جرنلسٹ ہیں اسلام آباد کے، کٹ چھٹ بھی پڑی ہوئی تھی، بلکہ پچھلے دنوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جب عمران خان صاحب کو بلایا گیا تھا، عمران خان صاحب کے متعلق معاملات چل رہے تھے، تب بھی وہاں پر بھی ذکر ہوا تھا، بلکہ شہباز گل کے ٹارچر کا جب ذکر ہوا تو اس میں اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس جو اسلام آباد کے، انہوں نے ذکر کیا تھا کہ جی وہ اپنا متی اللہ جان اور اسد طور کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے آپ کی حکومت میں ہوتا رہا تھا، 3 سال آپ بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بہرحال وہ والے اسد طور صاحب نے ایک اپنا ویلاگ کیا ہے، اس میں انہوں نے خبر بریک کی ہے، خبر بڑی خطرناک ہے، وہ اسد طور کی ہے بھائی، خطرناک بھی ہے تو ان کی ہے، اور خبر اگر جو بھی کریڈٹ ہے ان کا ہے، تو لہٰذا وہ خبر جو ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک ISI کے جنرل نے ملاقات کی ہے، ملاقات کر کے خان صاحب کو سمجھایا گیا ہے کہ خان صاحب سیاست اپنی جگہ، لیکن یہ جو خیبر پختونخوا میں آپ کچھ کوئی کھیل کھیلنا چاہ رہے ہیں یہ مت کھیلیے گا۔ یہ الفاظ اسد طور کے نہیں ہیں، میرے ہیں، جو اس میٹنگ کا بیسیکلی خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب ایک کارڈ بچا کر رکھنا چاہ رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں کچھ حملے ہوئے تھے، پچھلے دنوں کچھ تصویریں کچھ ویڈیوز آئی تھیں سوات میں، اور کہا جا رہا تھا کہ طالبان وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ خبریں اس سے پہلے آئیں، وہ ویڈیوز تصویروں سے پہلے آئیں، اسد کیسر جو PTI کے اسپیکر سابق قومی اسمبلی کے، وہ بھتا دے رہے ہیں۔ کہا جا رہا تھا کہ محمود خان صاحب بھی خود بھتا دے رہے ہیں، ان کو کچھ وزیر بھی دے رہے ہیں، ایک MPA جو تھا PTI کا وہ نہیں دے رہا تھا، تو اس کے اوپر حملہ ہوا۔ کل پرسوں پیپلز پارٹی کے کسی ایک لیڈر کے ہاں حملہ ہوا، ان کے گھر پر حملہ ہوا۔ تو بہرحال تو وہ ایک سمجھا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں، وہ سمجھا کیا جا رہا تھا، وہ اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ یار وہاں کچھ نہ کچھ عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے PTI کی، وہ کہیں نہ کہیں ان کے لیے سہولت کاری کر رہی ہے۔ اور جب یہ ساری صورتحال ہوئی تو پھر ظاہر ریاست کی پالیسی کبھی کچھ ہوتی ہے، کبھی کچھ ہوتی ہے، چینج ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس میں یہ ہوا کہ جب یہ فیصلہ ہوا کہ یار یہ جس طرح آگے بڑھ رہے ہیں ان کو روکنا ہوگا، تو پھر اس کے لیے کچھ فیصلے کیے گئے، اور پھر یہ محسوس ہوا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا رویہ جو ہے وہ ان کی طرف ہے۔ عمران خان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ تصویریں آئیں، جب حملے شملوں کی خبریں آئیں، تو خان صاحب نے خطاب کیا تھا، خطاب فرمایا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی کہا جا رہا ہے کہ جی طالبان آ گئے ہیں، بھائی طالبان ہمارے اوپر حملے کیوں کریں گے، میری حکومت کے اوپر حملے کیوں کریں گے؟ طالبان اور ہماری ذہنی ہم آہنگی ہے، ہم خیال ہیں، کیونکہ وہ بھی امریکی غلامی نہیں چاہتے، میں بھی امریکی غلامی نہیں چاہتا۔ یہ عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں، پڑھے ہوئے تقریر عمران خان صاحب کی ہوئی ہے۔ تو خان صاحب کے لیے کہیں نہ کہیں ایک یہ فیل موجود ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ 2013 کی طرح کچھ کر سکتے ہیں۔ 2013 میں کیا ہوا تھا؟ 2013 میں تھا کہ جی پیپلز پارٹی الیکشن نہیں لڑ سکتی، ANP نہیں لڑ سکتی، MQM نہیں لڑ سکتی، عمران خان صاحب لڑ سکتے ہیں، کندھوں پر مسلم لیگ نون کا بھی نام تھا، جماعت اسلامی کا بھی نام تھا کہ یہ باقی دیگر جماعتیں نہیں لڑ سکتی، لیکن اس میں مسلم لیگ نون نے اپنی حکومت آنے کے بعد 2013 کی مسلم لیگ نون نے جو آپریشنز جاری تھے ان آپریشنز کو کنٹینیو رکھا تھا۔ عمران خان صاحب نے ان آپریشنز کی اس وقت بھی مخالفت کی تھی، تو لہٰذا عمران خان صاحب کے اوپر الزام لگ گیا تھا طالبان خان۔ تو جو اسد طور صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی جو ملاقات ہوئی جس جنرل صاحب کی، انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ دیکھیں جی آپ کی حکومت جو ہے وہ اگر سپورٹ نہیں کرے گی تو
پھر مصیبت ہوگی، پریشانی ہوگی، آپ کے لیے پرابلم ہوگی. لہٰذا اپنی حکومت کو کہہ دیں کہ یہ جو بھی ریاست کی پالیسی ہوگی اس کے ساتھ چلنا ہوگا ملیٹنسی کے حوالے سے، ان کے خلاف جو آپریشنس ہوں گے. تو ایک تو خان صاحب کو بقول اسد طور کے یہ پیغام دیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب کو یہ آخری وارننگ سمجھے. اس سے پہلے اچھا یہ سمجھا جا رہا ہے، یہ میں اس جنرل صاحب کی میٹنگ سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیونکہ روزانہ کہتے ہیں جی میں ایک کارڈ کھیلوں گا، میں یہ کروں گا، جلسے جلسے کھیل لیے، اسلام آباد کی طرف لاک ڈاؤن کرنے گئے تھے، وہ ناکام ہو گیا، دوبارہ کہہ رہے ہیں میں آخری کال دوں گا، آخری کال دوں گا. تو آخری کال اسلام آباد کی طرف مارچ کی بھی دے سکتے ہیں عمران خان صاحب، لیکن آخری وہ جو قوت استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو ممکن ہے کہ 2013 کی طرح عمران خان صاحب وہ کھیل بھی کھیلیں، کیونکہ وہ ان کے اوپر ایک شک ہے لوگوں کا، خاص طور پر اداروں کے اندر بھی کچھ اس طرح کی فیل ہے. بہرحال سابق وزیر اعظم ہے، لیکن معاملہ اس سے کچھ اور بھی ہے خان صاحب کا. یہ معاملہ وہ جو چھاپے والا معاملہ، رانا ثناء اللہ صاحب نے جب عمران خان صاحب کے خلاف مختلف طرح کی کارروائیاں اور خاص طور پر شہباز گل والا معاملہ، جب شہباز گل کی آڈیو ٹیپ سامنے آئی تھی، تو اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ جی چھاپا تو ہم عمران خان کے گھر پہ ماریں گے، ہمیں اجازت صرف چاہیے. وہ پھر عمران خان صاحب نے کئی راتیں چیختے شروع ہو، شیر آیا، لوگوں کو بلا لیا کہ جی مجھے گرفتار کرنے آ رہے ہیں. پھر کہنے لگے، بعد میں تقریریں کرنے لگ گئے عمران خان صاحب کہ مجھے گرفتار کرنے آئے تھے، حالانکہ کوئی گیا نہیں تھا گرفتار کرنے. رانا صاحب نے صرف بات کی تھی کہ جی ہم چھاپا مار سکتے ہیں، کیونکہ شہباز گل کی جو آڈیو ٹیپ تھی، جو وہ تھی بیپر تھا، اس میں بقول رانا ثناء اللہ صاحب کہ وہ پراپر پلان تھی. عمران خان صاحب نے وہ منصوبہ بنایا تھا، اور اس میں فواد چودھری، عمران خان، شہباز گل، اور پھر اسکرپٹڈ تھا. پھر شہباز گل کو کہا گیا کہ جا کر بیپر دے، جس میں انہوں نے فوج میں تقسیم کی بات کی تھی شہباز گل صاحب نے، جس کی وجہ سے وہ مقدمات بھگت رہے ہیں، ابھی جیل میں ہیں. تو اس پر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا چھاپا پڑے گا. آپ کو 8 اگست کو پیچھے عمران خان جو تھے، امریکی عمران خان کو پاکستانی ٹرمپ کہا جاتا ہے، اور ٹرمپ کو وہاں کا میڈیا، خاص طور پر جو سٹائر کا وہ جو مزاحیہ پروگرام کرتے تھے وہاں پر امریکی میڈیا، کہ وہ کہتے تھے پاکستانی عمران خان کو پاکستانی ٹرمپ کہتے تھے، اور ہم عمران خان کو ٹرمپ کو اپنا امریکی عمران خان کہتے ہیں. تو ٹرمپ کے گھر کے اوپر جو سابق صدر تھے وہاں پر چھاپا پڑا تھا. چھاپا پڑا، اور چھاپا پڑنے کے بعد وہاں پر کہا گیا کہ بہت سی دستاویزات جو ہیں وہ وہاں کانفیڈینشیل دستاویزات جو وہ لے کر گئے تھے اور کافی ساری غائب کر دی تھی، تو انہوں نے وہ وہاں سے لے لی تھی، اور وہ کچھ اسکرپٹس اپنا سیکرٹ ڈاکومنٹس تھے، تو وہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ عدالت میں پیش کر دی گئی ہیں. اب عمران خان صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف آئی تھی، تو تحریک عدم اعتماد کے بعد عمران خان صاحب نے 27 مارچ کو خط لہرایا تھا، اور خط لہرایا تھا کہ جی ہمارے سفیر کا خط ہے، وہ آیا ہے اپنا، اور اس میں جو ہے وہ امریکہ نے ہمیں دھمکیاں دی تھیں. تو سفیر نے بتایا کہ کس طرح ڈونلڈ ڈو نے ہمیں دھمکیاں دی ہیں. تو خط انہوں نے لہرایا تھا، یہ نہیں بتایا تھا کہ کون سے ملک کا سفیر ہے کیا ہے، لیکن انہوں نے لہرا دیا، بعد میں باتیں کھل گئیں. تو وہ خط تب تک ڈی کلاسیفائڈ نہیں کیا گیا تھا. ڈی کلاسیفائڈ 9 اپریل کو، جس دن تحریک عدم اعتماد کی کارروائی چل رہی تھی، روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس دن جو کابینہ کی ہنگامی اجلاس ہوا تھا، اس ہنگامی اجلاس میں عمران خان صاحب نے منظوری دی تھی اس خط کو ڈی کلاسیفائڈ کرنے کی، کیونکہ وہ قومی راز ہوتا ہے، اس کے لیے کابینہ سے منظوری لینا ضروری ہوتی ہے. تو خان صاحب نے منظوری لی تھی 9 اپریل کو، لیکن وہ خط لہرایا تھا 27 مارچ کو، اور 27 مارچ کے اگلے دن 28 مارچ کو بشمول ہمارے ایک دوست کے وہاں پر کچھ لوگ گئے تھے جن کو خط دکھایا گیا تھا. یعنی کابینہ کی منظوری سے پہلے عمران خان صاحب نے وہ خط لا کر بنی گالہ رکھا ہوا تھا. بنی گالہ میں ملاقات ہوئی تھی، بنی گالہ وہ خط رکھا ہوا تھا عمران خان صاحب نے، اور وہ خط دکھایا تھا عمران خان صاحب نے صحافیوں کو. تو وہ جب خط صحافیوں کو عمران خان صاحب نے دکھا دیا، تو پھر ایک شک یہ بھی کیا جا رہا ہے اداروں کے اندر اور خاص طور پر اس حکومت کے اندر کہ خان صاحب ممکن ہے کہ بہت سے ایسے دستاویزات بھی ساتھ لے کر گئے ہوں، کیونکہ وہ جس طرح آتے ہیں نا کہ جی میں پھر ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا، تو بہت سے اداروں کو بلیک میل کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو ایسی حرکت نہ کر بیٹھے ہو. لہٰذا حکومت کے اندر ایک چیز یہ زیر بحث ہے بہت انیشل لیول پر کہ جس طرح ٹرمپ کے گھر پہ چھاپا پڑا، اسی طرح عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کیا جائے، ان کے گھر پر بھی چھاپا مارا جائے، وہاں سے بھی بہت کچھ برآمد ہو سکتا ہے. خاص طور پر یہ جو معاملہ جب سے ہوا ہے شوکت ترین صاحب والی آڈیو لیک کا، اس کے بعد یہ معاملہ زیادہ سنگین ہوتا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے خلاف بڑی کارروائی کا.
ابھی میں نے جیسے گزارش کیا کہ ابھی کیونکہ سیلاب کی صورتحال ہے، سیلاب کی صورتحال کی وجہ سے کوئی بہت بڑی اس طرح کی تقسیم حکومت نہیں کرنا چاہتی. جیسے ہی سیلابی صورتحال سے نکل جائیں گے، لوگوں کو ریلیف دے کر لوگوں کی بحالی کی طرف کام چل پڑے گا، اور پھر سیلاب اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا. قومی میڈیا انٹرنیشنل میڈیا کو یعنی قومی میڈیا اس کو فوکس کرے اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو دکھائے پوری دنیا کی توجہ کے لیے. جب اس وقت ضرورت نہیں ہوگی اس چیز کی تو پھر اس وقت خان صاحب کو کے اوپر اس طرح کا ہاتھ ڈالا جائے گا. اور یہ خان صاحب کو اس چیز کی بھنک بھی ہے، خان صاحب تک یہ معاملہ جا بھی چکا ہوا ہے. اسی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ پریشان بھی ہیں، اور پھر بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے اگر دیوار کے ساتھ لگایا گیا تو پھر میں پلٹ کر وار کروں گا اور پھر میں کارنر ٹائیگر بنوں گا. یہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں. ایک وہ کہ جی کچھ دن پہلے وہ جنرل صاحب نے جو اسد طور کہہ رہے ہیں، تو ظاہر ہے پھر چیزیں اگر ملائی جائیں تو پھر یہی لگتا ہے جو اسد طور صاحب فرما رہے ہیں. ایک وہ بات کہ جنرل صاحب نے آخری وارننگ دے دی ہے کہ بھئی خبردار. دوسرا، خان صاحب کے خلاف زیادہ چیزیں اکٹھی کی جا رہی ہیں کہ پورا تگڑا ایک ہاتھ ڈالا جائے، اور پھر اب نئے کٹے بھی کھل رہے ہیں عمران خان صاحب کے. کل میں سن رہا تھا فہد شہباز صاحب ہیں، بہت انرجیٹک اینکر ہیں، اور وہ انہوں نے عمران خان صاحب کے جو سابق گورنر ہیں، چند دن کے گورنر تھے، عمر سرفراز چیمہ صاحب، اب مشیر اطلاعات ہیں پنجاب کے، ان کی پریس کانفرنس تھی. بعد میں انہوں نے گھیر لیا کہ جی عمران خان صاحب سنا ہے کہ ان کو گجرات کے جلسے کے لیے حکومت پنجاب کا ہیلی کاپٹر اور جہاز جو ہے ان کو لینے کے لیے اسلام آباد گئے تھے، اور وہی بعد میں خیر موسم ٹھیک نہیں تھا تو عمران خان صاحب گاڑی کے ذریعے چلے گئے، اور پھر ایک گاڑیوں کے ذریعے، اور ایک گاڑی کو سرکاری گاڑی کروڑ روپے کی گاڑی تھی اس کو آگ بھی لگ گئی. تو سوال کر رہے تھے کہ جی وہ سنا ہے جہاز، انہوں نے کہا کہ جی نہیں میں تو موقع پہ نہیں تھا، مجھے نہیں پتہ. جب وہ سوال کر رہا ہے کہ جی آپ مطلب آپ کو پتہ ہو کہ جی میں نے آپ کو یہ کیمرہ بند کرے نا آپ، میں نے آپ کو، تو یعنی حساب کتاب جب مانگا جا رہا ہے عمران خان صاحب سے یا ان کی کمپنی سے، ان کے دوستوں سے، تو ان کے پاس حساب کتاب ہے نہیں. جوابی کارروائی عمران خان صاحب کے خلاف مقدمے ہو رہے ہیں، عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کا معاملہ جا رہا ہے، عمران خان کے اوپر یہ جو آڈیو لیک کا اپنا بیپر والا معاملہ تھا شہباز گل کا، اس کے اوپر مقدمہ ہوا، جج کو دھمکی دینے کا مقدمہ ہوا. تو اس کا بیلنس کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے پنجاب میں مقدمے کروانا شروع کر دیا. مریم نواز کے خلاف ایک اور درخواست آ گئی ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ نے ججوں کے متعلق جو باتیں کی ہیں اس پر باغبان پورہ میں ایک اور درخواست آئی کہ جی ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. تو خان صاحب جو ہیں وہ اب تیزی کے ساتھ، وہ خود کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، تیزی کے ساتھ بند گلی میں جا رہے ہیں. دیوار کے ساتھ لگانا کیا ہوتا ہے، کارنر ٹائیگر کیا ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، اپنا پھنستے ہوئے جا رہے ہیں، اور وہ اسی وجہ سے دھمکیاں دے رہے ہیں. لیکن جو ایک منصوبہ کہہ لیں یا ایک ارادہ کہہ لیں پولیٹیکل لیڈرشپ کا، اور اس کے علاوہ جنہوں نے خان صاحب کو کاندھوں پر بٹھا کر یہاں تک پہنچایا تھا، ان کا کہ جی نہیں اب بس، اب اس کو کہیں نہ کہیں روکنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ تقسیم اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ اس تقسیم کو ختم کرنا ممکن نہ ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.